جتنی ابھی جی ڈی پی ہے رفلی اتنی ہی انڈاکیومنٹڈ بھی ہے تقریباً. میرے حساب سے آج اس 400 میں سے 350 کا ٹریل ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلیک اکانومی جو ہماری جی ڈی پی ہے اس کا بہت سارا دراصل ہمارے بینکنگ سسٹم میں موجود ہے. تقریباً 80% سے پلس. پائل جمع ہو رہا ہے گولڈ میں، پائل جمع ہو رہا ہے پلاٹ میں، پائل جمع ہو رہا ہے قیمتی گھڑیوں میں. ایک بڑا کوانٹم ہے پراپرٹی اور ایک بڑا کوانٹم ہے بزنس بینک اکاؤنٹس. یہ دیکھیں نا کہ یہ سارا پائل کہاں ہے اس وقت کہاں ہے. اس وقت کہاں ہے. صحیح ہے. یہ تقریباً ہم 15-16 ارب روپے کی یہ ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 25 ٹریلین سے اوپر کی. یہ وہ پیسہ ہے جو ایسٹ کی شکل میں پاکستان میں پڑا ہوا ہے، جس میں سے صرف 10% یا 12% پاکستان میں ڈکلیئرڈ ہے. اس میں اصل بات یہ ہے کہ آپ سمیت جتنے لوگ فیصلہ کن پوزیشنز پر آئے وہ ناکام ہو گئے نا. میرے پاس ایک پی ٹی آئی کا وزیر آیا، اس نے مجھے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ بنا رہا ہوں. ایف بی آر چیئرمین تھا میں. اس نے کہا تم 7 دن بعد چیئرمین ایف بی آر نہیں رہو گے. بجٹ جو کہ بس اب آنے والا ہے وہ گنجائش کہاں سے پیدا کرے؟ کوئی ریلیف سیلریڈ کلاس کو ملے، سیلری کا ٹیکس ہاف کریں اور کوئی پالیسی چینج نہیں کریں. ٹیکس ریٹ کو 1% کم کرے اور سارا کام کرے انفورسمنٹ کے اوپر. 35% کا ٹیکس دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. 6 لاکھ کو اگر آپ ڈالر میں کنورٹ کریں، کیا اسٹارٹنگ سلیب دنیا میں اس حد تک ہے؟ ہمارے ایک پڑوسی ملک نے اپنے اسٹارٹنگ سلیب کو 36 لاکھ پہ لے گئے. ان ٹیکسڈ میٹیریل ہے، اسمگلنگ کا، افغان ٹرانزٹ ریٹ کا، انڈر انوائسنگ کا، گولڈ کا. یہ جب تک موجود رہے گا کبھی بھی کوئی سبسٹینشیل امپروومنٹ ٹیکس کی نہیں ہوگی. اکنومی میں کم از کم 30% جو چیز مارکیٹ میں آ رہی ہے وہ ایگریکلچر سے آ رہی ہے. اس کے اوپر 1 پیسے کا ٹیکس نہیں دیا گیا ہے. لٹرلی پتہ ہے کہاں ہے؟ اگر آپ کی 32 بلین کی ایکسپورٹ ہے تو 32 بلین کی ایکسپورٹر کا مارجن کیا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میرا مارجن ہی نہیں ہے اور تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہاں بھی کوئی مسئلہ ہے نا. وہ منافع کیا ہے اس کا؟ منافع کیا ہے بتا دیں مجھے. آپ مجھے ایکسپورٹر کا منافع بتا دیں. مطلب بغیر منافع کے کام کر رہے ہیں؟ نہیں، ایکسپورٹر کا جو ٹریل ہے پیچھے سے انڈاکیومنٹڈ ہے. سپوز کریں ہم اس سال 12,500 بلین ریکور کر لیتے ہیں. اب اس 12,500 میں کس نے ٹیکس زیادہ دیا ہے اور کون سا نیا والا ہے؟ تو آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ 99% وہ ہیں جو پہلے والے. Federal Minister Aurangzeb صاحب kindly present the budget. جناب اسپیکر، ایک بار پھر بجٹ آ رہا ہے. بجٹ کے نمبرز آئی ایم ایف پروگرام کے بیک گراؤنڈ میں سیٹ کیے جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں کیش ان سرکولیشن 9.4 ٹریلین سے بڑھ چکا ہے، جو اسٹیٹ بینک کی ٹوٹل منی سپلائی کا تقریباً 30% ہے. پاکستان کی آبادی کے 53% لوگوں کے پاس کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں اور وہ کیش میں لین دین کرتے ہیں. بہت سو کا خیال ہے کہ 5,000 کا نوٹ بھی دستاویزی یعنی ڈاکیومنٹڈ اکانومی کا خون چوس رہا ہے. انڈاکیومنٹڈ اکانومی اور کیش پر انحصار کی وجہ سے ہی کھربوں روپے کی چور اکانومی پھل پھول رہی ہے، جبکہ ایک عام پاکستانی بھی جانے انجانے میں اس چور اکانومی کے بلیک یا گرے سرکل کا حصہ ہے. مثال کے طور پہ کئی بار ویلیویشن ٹیبل تبدیل ہونے کے باوجود ریل اسٹیٹ میں اب بھی ڈی سی ویلیو اور مارکیٹ ریٹ میں بے پناہ فرق ہے، جس کی وجہ سے ہر پراپرٹی کی ہر ٹرانزیکشن بلیک منی کو جنم دے رہی ہے. سوئی سے لے کے لگژری گاڑیوں تک پاکستان میں نان کسٹم پیڈ اسمگل اشیاء کی ریل پیل ہے. ایف بی آر کی ملی بھگت سے اربوں روپے کی ٹیکس چوری دھڑلے سے جاری ہے. ایک مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں بمشکل 13% گولڈ امپورٹ ہوتا ہے اور 87% سونا اسمگل ہو کر آتا ہے، یا کم از کم اس کی کوئی ثبوت یا ڈاکیومنٹڈ ٹریل نہیں ہے. بڑے بڑے شو رومز میں کیش پر یہ سونا بک رہا ہوتا ہے. اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پچھلے بجٹ میں غیر رجسٹرڈ ریٹیل آؤٹ لیٹس کو اس پورے ٹیکس نیٹ میں لانے کے بجائے پی او ایس میں رجسٹرڈ ریٹیلرز کے جی ایس ٹی کو 15 سے بڑھا کر 18% کر دیا گیا تھا. ہم اکثر سنتے ہیں کہ پاکستان میں جی ڈی پی کا 22% شیئر یعنی 66 بلین ڈالر کی ایگری اکانومی ہے، لیکن تعجب کی بات ہے کہ تقریباً 18,000 ارب روپے کی اس ایگریکلچر سیکٹر کو پروونشل سبجیکٹ بنا کر بظاہر ٹیکس چوری کی ونڈو کھول دی گئی ہے. یہاں پر کسانوں اور فارم سے لے کر آڑتی اور منڈیوں تک کیش پر لین دین جاری ہے.
ایک اور بات جو آپ کے علم میں شاید ہو یا نہ ہو، چور اکانومی کے دروازے صرف انڈاکیومنٹڈ سیکٹر اور اسمگلنگ تک محدود نہیں، بلکہ لیجیٹیمیٹ بزنس میں بھی کبھی کبھی جعلی انوائسنگ، کبھی فلائنگ انوائسنگ، کبھی جعلی ایڈجسٹمنٹ، تو کبھی جعلی ود ہولڈنگ ٹیکس نے پاکستان کی اکانومی کی چولیں ہلائی ہیں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کو موجودہ 9.2% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو سے بڑھا کر 13% تک لے جانے کے عزم کا اظہار کیا ہے، مگر تقریباً 4% ٹیکس ٹو جی ڈی پی کیسے بڑھے گا؟ We have gone through all these boom and bust cycles اور اسی لیے وجہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے 24ویں پروگرام پہ ہیں۔ تو اگر ہم نے یہ آخری پروگرام اس کو کرنا ہے جو پرائم منسٹر صاحب بھی بات کرتے ہیں، تو دین وی ہیو ٹو میک شیور کہ اسٹرکچرل ریفارمز اس دفعہ ایک پایہ تکمیل تک پہنچے۔ کوئی بھی ملک ہو، اس کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی اگر 9% پہ ہوگی تو وہ اب آپ کیسے اس کو فسکل ڈسپلن میں لا سکیں گے؟ تو جون میں انشاءاللہ we'll be at 10.6%, next year 11%, and then we move towards 13.5%. اس کا پلان گورنمنٹ نے آئی ایم ایف سمیت کسی سے بھی شیئر نہیں کیا ہے، خاص طور پہ ایسے موقع پہ جب اس سال کے پہلے 2 کوارٹرز میں صرف 1.54% کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے، جو بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ دوسری جانب خبریں ہیں کہ حکومت بجٹ میں اس بار سیلریڈ کلاس اور متوسط طبقے یعنی مڈل انکم گروپ کو ٹیکس ریلیف دینے کا سوچ رہی ہے، خاص طور پہ 12 لاکھ روپے تک سالانہ کمانے والوں کو ٹیکس میں رعایت ملنے کا امکان ہے، مگر خیال یہ ہے کہ یہ ریلیف آئی ایم ایف کی کنسنٹ سے مشروط ہوگا۔ پچھلے 5 سالوں میں پاکستان میں سیلریڈ کلاس سے ٹیکس وصولی میں 750% اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت 3,33,000 روپے یا اس سے زیادہ تنخواہ لینے والے ملازمین پر 35% تقریباً 35% ٹیکس لگتا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ حکومت سیلریڈ کلاس پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جو طبقات جن کو ہم نے سپورٹ دینی ہے اور اسسٹ کرنا ہے کہ ان پہ ٹیکسیشن کا جو بوجھ جو ہے وہ ان کی جی ڈی پی کنٹریبیوشن سے زیادہ ہے، یہ اسی صورت میں ہو سکے گا اگر باقی جو شعبات ہیں اور باقی جو سیگمنٹس ہیں دے پلے دا بال۔ تو یہ ساری تب چیزیں ہو سکیں گی کہ اگر ہم نے سیلریڈ کلاس کی بات کی ہے، مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی بات کی ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم ٹیکس کو براڈن کریں۔ کوئی ایگزیمپشن کا یہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، بیکاز ایز اے کنٹری آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ، کیونکہ اگر ہم ان سیگمنٹس کو ہم نہیں لے کر آئیں گے تو پھر چارہ کیا ہے؟ پھر وہی کریں گے جو ہم کرتے رہے ہیں۔ بیک ٹو دا مینوفیکچرنگ انڈسٹری اینڈ دا فارمل سیکٹر اینڈ دا سیلریڈ کلاس اینڈ بوتھ آر اپ ٹو ہیئر۔ اب گنجائش نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو سیلریڈ کلاس وہ خوش نصیب مخلوق ہے جس کو تنخواہ ملنے سے پہلے ہی انکم ٹیکس ڈیڈکٹ ہوتا ہے، مگر بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ جو سیلری بچتی ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی نظر ہوتی ہے۔ گروسری لینے جائیں تو آٹا، دال، چاول، چینی، کوکنگ آئل سمیت 10 آئٹمز پہ جی ایس ٹی کٹ جاتا ہے۔ بجلی گیس کا بل جمع کرائیں یا پیٹرول بھروائیں تو کئی قسم کے ڈیوٹیز، لیویز اور سرچارجز لگتے ہیں۔ پاکستان بزنس کونسل نے ریکمینڈ کیا ہے کہ سیلریڈ کلاس پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا جائے تاکہ پروفیشنلز کا برین ڈرین روکا جا سکے۔ پری بجٹ سجیشنز اور پروپوزلز اور پروفیشنل انالیسس کے لیے آن مائی ریڈار میں آج ایک بار پھر میں نے دعوت دی ہے سابق چیئرمین ایف بی آر ٹیکس اور اکنامک افیئرز کے ایکسپرٹ شبر زیدی صاحب کو۔ یہ جو ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، یہ جو ہماری چور اکانومی ہے، یہ جو اکانومی ہے جس کی وجہ سے جو ہم پچھلے پروگرام بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا سیلریڈ کلاس ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، جو ہمارا مڈل انکم طبقہ ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، جبکہ ایک طبقہ ایسا ہے مکمل طور پہ 0 ٹیکس کی صورتحال کے اندر ہے۔ یہ کتنا بڑا مسلسل ہم مختلف اس کے تخمینے سنتے رہتے ہیں کہ کتنی بڑی بلیک اکانومی ہے، کتنی بڑی پیرلل اکانومی ہے، کتنی بڑی ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے۔ اس کا کیا اس کا تخمینات پاکستان کی اکنامی جو ڈاکومنٹڈ ہے، جو مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، وہ تقریباً 350 بلین کے آس پاس ہونی چاہیے، 400 بلین ڈالر۔ ہاں، یعنی کہ جتنی ابھی جی ڈی پی ہے رفلی اتنی ہی انڈاکیومنٹڈ بھی ہے تقریباً۔ اچھا، اب آپ اس کو انڈاکومنٹڈ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے کہا انڈاکومنٹڈ ہے۔ اب آپ مجھے چور اکانومی ہے، نہیں کہیں گے آپ، میں اس کو چور نہیں کہوں گا۔ صحیح۔ اب مجھے بتائیں، جب ایکسپورٹر اپنے پروفٹ کو برابر کرنے کے لیے انوائس خریدے گا یا ایسی چیز خریدے گا جو ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، جو لیٹ بنائے گا، تو وہ 2 طرح کی ہوگی۔ ایک تو بالکل جعلی ہوگی، جو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہوگی جو ہے مگر پیچھے کاغذوں میں نہیں ہے مگر اس کے پیچھے والا ٹریل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 400 بلین کی ہے تو، مگر یہ پوری کی پوری وہ نہیں ہے جس کا کوئی ٹریل نہیں ہے. اس کا 100% ٹریل ہے. پوری کا نہیں نا، 400 کا پوری کا نہیں. میرے حساب سے آج اس 400 میں سے 350 کا ٹریل ہے. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلیک اکانومی جس کا 350-400 بلین کا تخمینہ ہے، جو ہماری جی ڈی پی اس کے نزدیک اس کے آس پاس کا ہے، اس کا بہت سارا دراصل ہمارے بینکنگ سسٹم میں موجود ہے. تقریباً 80% سے پلس. 80% سے پلس موجود ہے، لیکن وہ جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں جن کے بھی نام پر وہ ہے، وہ ہمارے ٹیکس سسٹم میں رجسٹرڈ نہیں ہیں. اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ ٹیکس لا کے اندر ایک پروویژن ہے جس کا نام ہے بزنس بینک اکاؤنٹ. ٹھیک، ہر ٹیکس پیئر کو بزنس بینک اکاؤنٹ بتانے ہوتے ہیں کہ اسے کتنے بزنس بینک اکاؤنٹ ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ ایف بی آر کے سارے بزنس بینک اکاؤنٹ کو ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے سارے بینک اکاؤنٹ کو کمپیئر کر لیں، کم از کم 10 گنے کا فرق ہوگا. 10 میں سے 9 ڈکلیئر نہیں ہے. صحیح ہے. دوبارہ سمجھو، دوبارہ سمجھاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک پروویژن ہے ہمارے ٹیکس لا کی کہ ہر آدمی کو اپنا بزنس بینک اکاؤنٹ بتانا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ میرا بینک ڈکلیئر اکاؤنٹ کرنا ہے. میں نمبر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اتنے کمرشل اکاؤنٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بینکوں کے کمرشل اکاؤنٹ بتا دیں کتنے ہیں. ٹھیک ہے. اور کون سا بینک پراسپر کر رہا ہے یہ بھی بتا دیں. ٹھیک ہے. جتنا بینک اس گرے اکنامی میں ڈیل کرے گا اتنا پراسپر کرے گا. ٹھیک ہے. جس بینک کی کمپلائنس اسٹیٹ بینک کی بہتر ہوگی وہ کام نہیں کرے گا. اچھا، یہ سارے بینک اکاؤنٹس، صحیح ہے. ان میں جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے نا، صحیح ہے. یہ سب رکھتے ہیں پیسے کرنٹ اکاؤنٹ میں. اچھا، اسی لیے ہمارے یہاں کرنٹ اکاؤنٹ کا. جی. اچھا، اس لیے نہیں ہے کہ اسے سود نہیں کھانا ہے. نہیں، وہ کرنٹ اکاؤنٹ میں اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ حساب کتاب سے میں نہیں نکلتا. اچھا، وہ ایگزمپشن ہے اس کے اندر؟ نہیں، ایگزمپشن کوئی نہیں ہے، مگر وہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو حساب ہوتا ہے وہ ٹرانزیکشن اتنی زیادہ تیز ہوتی ہے کہ وہ ٹیکس آفس والوں کو کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر وہ اتنی بڑی تعداد ہے اور سیونگ اکاؤنٹ کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ وہ کام ہوتے ہیں. اب سیونگ اکاؤنٹ کے چیک کاروبار کے لیے استعمال ہوتے ہیں یا نہیں آپ پوچھ لیں ایف بی آر سے. ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی بینک اکاؤنٹ کی پروویژن. اچھا، اس میں غیر قانونی کیا بات ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارے ڈار صاحب نے آج سے کم از کم 15 سال پہلے ایک پروویژن لا میں لائے 165A یا 165B نمبر ہے اس کا، کہ ہم بینک اکاؤنٹ کا ایکسیس دیں گے ایف بی آر کو. ٹھیک ہے. 15 سال ہو گئے کم از کم اس کو. صحیح ہے. 15 سال سے زیادہ ہو گئے. صحیح ہے. کیوں نہیں ملا سر؟ مگر یہ بات ہے نا، نہیں، میں آپ کی بات سے ابھی تو کم از کم آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے سسٹم میں ہے. کل یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ تمام پیسے وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ جو اکاؤنٹ ہولڈر ہے وہ حوالے کر دے گا ایف بی آر کے اپنی بکس، وہ نکال لے گا تو رن ہو جائے گا بینک. مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے کامران ایک بات بتاؤ، کیا امریکن بینکنگ سسٹم کا ایکسیس IRS کے پاس ہے؟ وہ ہے، مگر اس میں 100 سال لگے ہیں نا سر. تو نہیں، تو پھر ہمارے یہاں وہ 100 سال کا پہلا دن کب آئے گا؟ دیکھیں، سوال یہ نہیں. چلو میں اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. کیا بینک اپنے طور پر ایک سرکولر ایشو نہیں کر سکتا اپنے کلائنٹ کو کہ آپ کی جو اکاؤنٹ ہے یہ بزنس اکاؤنٹ میں ڈکلیئر کر دے؟ ہونا چاہیے. ایز اے نیشنل سروس وہ یہ نہیں ان سے ڈکلیریشن لے سکتا. ڈکلیریشن لے لے، صرف ڈکلیریشن لے لے کہ بھائی، کہ جو ڈکلیریشن لیتا ہے نا کہ آپ مسلمان ہیں، ڈکلیریشن لے لے کہ بھائی تم نے میرے پاس 200 اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، تم ڈکلیئر کر دو کہ تم نے سارے ٹیکس میں ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. بس یہ کاغذ لکھوا لے، مجھے نہیں دے، میرے پاس لائی نہیں. ایک کاغذ لگا دے کہ یار یہ اس بچے کے 10 اکاؤنٹ ہیں اور اس کے سارے. لیکن شعبہ اس میں اصل بات یہ ہے کہ یہ تھیوریٹیکل بات بہت اچھی ہے، یہ فلسفہ بہت اچھا ہے، یہ بات بالکل یقینی ہے. آپ سمیت جتنے لوگ مسند اقتدار پر آئے، اس سلسلے میں فیصلہ کن پوزیشنز پر آئے، وہ ناکام ہو گئے نا، فیل ہو گئے نا. یہ کہنا آسان ہے کہ تمام بینک اکاؤنٹس ڈکلیئر ہو جائیں. پاکستان بینک ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کو بلا لو، ظفر مسعود کو. ٹھیک ہے، اب اس کو بولو کہ اگر یہ 10 اور 1 کا ریشو ہے، چلو میں 10-1 کہہ رہا ہوں، 10 میں سے 9 ڈکلیئر نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں 5-1 کا ریشو فار آرگومنٹ سیک. ٹھیک ہے، 5 آرگومنٹ سیک 5-1 کا ریشو ہے.
تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ظفر مسعود، میں اور اورنگزیب جو کہ بینکر ہے وہ بیٹھ جائیں اور کسی پہ فیصلہ کر لیں؟ یا یہ ہم آپس میں دونوں الگ الگ ٹیبل پہ بیٹھ، 3 آدمیوں کی بات نہیں ہے، نہیں 3 آدمی نہیں اور 10 بٹھا، نہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں 3 آدمی کی نہیں، میں 3 آدمی یہ تو پوری پارلیمنٹ کر لے نا، نہیں میں اس سینس میں نہیں کہہ رہا، پارلیمنٹ بعد میں آئے گی۔ اورنگزیب بینکر ہے، ظفر مسعود بھی بینکر ہے، میں نے ٹیکس کا کام جانتا ہوں، ٹھیک ہے، ہم 3 بیٹھ کر، وہ پاکستان، ظفر مسعود پاکستان بینک ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، اورنگزیب بینکر ہے، ساری زندگی بینک چلایا اس نے، ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے حبیب بینک میں کیا ہوتا ہے، میں ٹیکس میں ڈالتا ہوں۔ کیا ہم پاکستان کی بہتری کے لیے اس پہ کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے؟ نہیں، آپ پہنچ جائیں گے، نتیجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ کو کیا نہیں پتا جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ ظفر صاحب، ظفر مسعود جو پریزیڈنٹ ہے، میں ظفر مسعود ذات کی بات نہیں کر رہا، پاکستان بینک ایسوسیشن جی، اس پہ کیا پوزیشن رکھتی ہے، مجھے یہ بتا دیں۔ پاکستان بینک ایسوسی ایشن از خود پوزیشن نہیں رکھ سکتی، یہ پاکستان کی قسمت کی، اور اس کے لیے اتنی کلیدی بات ہے کہ اس میں پارلیمنٹ قانون سازی کرے، پارلیمنٹ ایک قانون بنائے، پارلیمنٹ کھڑی ہو، پارلیمنٹ اپنے آپ کو پیش کرے کہ یہ میرے بینک اکاؤنٹس ہیں، یہ میرے ٹیکس ریٹرنز ہیں۔ سنیں، جب میں پریزیڈنٹ تھا، چیئرمین FBR تھا، میں نے پاکستان کے تمام بینکوں سے میٹنگ کی، PABA کو بلایا، اور میں آپ کو یہ بتاؤں وہ والنٹری ایگری کر رہے تھے، ٹھیک ہے، سنیں، اور یہ ٹرانزیکشن، یہ بیٹھا ہوا میں یہ اس کا کاغذ بنا رہا تھا، تو میرے پاس ایک PTI کا وزیر آیا، اس نے مجھے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ بنا رہا ہوں، FBR چیئرمین تھا میں۔ اس نے کہا تم 7 دن بعد چیئرمین FBR نہیں رہو گے، یہ کام نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جس طرح ایکسپورٹ کی سے بات کی، نہیں دیکھیں، میں نے آپ کو جس طرح سے آپ اسلام آباد سے نکلے، جس صحت میں نکلے، جو آپ کا حال ہو چکا تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا پتہ نہیں ہمارا دوست کتنے دن بچے گا نہیں بچے گا، یہ یعنی کہ پروفیشنل کیریئر اور یہ کرنا، اور صحت کا جو حشر ہو گیا، جو نروس بریک ڈاؤن ہو گیا، یہ بھی تو بتائیں نا کہ یہ کرنے کی، کہنا آسان ہے کرسیوں پہ بیٹھ کے کامران خان کے سامنے۔ یہی تو عرض کر رہا ہوں نا کامران صاحب، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں نا، میں اب آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا ہمارا معاشرہ ہمیشہ یہی کہتا رہے گا کہ 10 میں سے 5 اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں ہوں گے کبھی بھی؟ کیا ہم نے ہمیشہ کے لیے فیصلہ کر لیا ہے تو کر لینا پھر یہ فیصلہ کہ 10 میں سے 5 اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہم انکلوژن اور یہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں نا، انکلوژن ان بینکنگ اینڈ دس اینڈ دیٹ، یہ کر رہے ہیں نا، یہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شبر بھائی پھر ہمیں کوئی راستہ تو دے جس میں کہ ہم اس کو ریگولرائز کر سکیں، بینک اکاؤنٹ کو اگر کرنے کے لیے ہم یہ کہتے ہیں تو پھر اس کا راستہ دے نا، یا لوگ اپنا یہ سارا سرمایہ سرنڈر کر دیں، بولے کہ جی ہمارے پاس سورس نہیں ہے۔ اچھا دیکھیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس کو گریجولی ہمیں لانا پڑے گا۔ اچھا، جب بھی میں نے آج سے نہیں، میں تقریباً 25-30 سال سے، جب سے 40 سال سے ڈیل کر رہا ہوں، پاکستانی بزنس مین جب ایک سرٹن لیول سے آگے بڑھتا ہے نا، فار ایگزامپل اس کی کاروبار سے 1 ارب 1.5 ارب پہ پہنچتی ہے نا، اس کے بعد 2 نمبری کاروبار رکھنا، مینٹین کرنا، اس کو سسٹم کو آرگنائز کرنا، اور اس کے بعد اس کا سکسیشن کرنا، دیکھیں نا، آخر اس آدمی نے بھی تو بڑھنا ہے نا، کنٹینیوٹی کرنی ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی ہمیں بھی آہستہ آہستہ کو ڈاکومنٹیشن لاؤ، اور ہم اس جان چھوٹے ہماری بھی چیزوں سے، اور وہ مستقل رشوت اور وہ سب سے بچے ہیں۔ اچھا، وہ جب بھی آتے ہیں نا، وہ وہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں کہ سر پچھلے والے کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پچھلے والے کا بھی شبر مجھے اس بات کا جواب دیں، 5 ایمنسٹیز جو ہے نا، یہ ہم نے ابھی 5 سال میں دی ہیں، 7 سال 8 سال میں دی ہیں، تو یہ تو 2.5% پہ دی، 3% زیرو پہ دیں گے پھر بھی نہیں آئیں گے۔ تو اب یہ بتائیں نا کہ اس کا مطلب یہ کہ قوم کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے آنا ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو کہتا ہوں کیوں نہیں آنا، اس پہ واپس آتا ہوں، دوبارہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایکسپورٹر جو کہ پروفٹ کو انکلوڈ ہی نہیں کر سکا، وہ کیسے آئے گا جب تک اس کو آپ اسپیس، ایک رستہ نہیں، اسپیس دی نا، 3.5% پہ ڈکلیئر کر دو سارا، اور تمہارا ہو گیا ہے۔ وہ تو پرانے ایسے ڈکلیئر کرے گا نا، انکم کیسے ڈکلیئر کرے گا آئندہ دینے والی، آئندہ، اچھا جو اس کی
آنے والی جو ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ ابھی تو صرف پرانا دے دیا، 6 سال بعد پھر پائل جمع ہو جائے گا، 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 اوکے، پھر پائل جمع ہو جائے گا. یہ کیسے سیٹل ہوگا؟ یہ اسی صورت میں ختم اب ہوگا. اچھا اب آ جائیں، اب پائل کہاں جمع ہو رہا ہے؟ پائل جمع ہو رہا ہے گولڈ میں، پائل جمع ہو رہا ہے پلاٹ میں، پائل جمع ہو رہا ہے قیمتی گھڑیوں میں. کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اخبار میں آدھی صفحے کی ایڈ آتی ہے ان گھڑیوں کی جو پاکستان میں کوئی کبھی کسی نے دیکھی بھی نہیں ہوتی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، پائل جمع ہو رہی ہے، ایک زمانے میں جمع ہو رہی تھی ایکسچینج کمپنی کے تھرو ڈالر سے لوگ بائی کر رہے تھے. ٹھیک ہے، پائل جمع ہو رہی تھی ایک زمانے میں، مگر وہ کافی حد تک بہتر اور جو فلائٹ آف کیپٹل، فلائٹ آف کیپٹل میں آتا ہوں، چلو وہ تو الگ باہر جا رہی ہے، وہ الگ ہے. پائل جمع ہو رہی تھی ایک زمانے میں، ابھی بھی تھوڑی بہت ہوتی ہے اسٹاک ایکسچینج کے شیئرز میں. ٹھیک ہے، آپ ایسٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں نا کہ جہاں پر یہ چیزیں جمع یار شعیب بھائی، یہ اسٹاک ایکسچینج تو کافی ہمارے یہاں کا جو ریگولیٹڈ ایک بزنس ہے نا، اس کا ایک وہاں ایک زمانے میں بہت زیادہ تھی نا. اب ہم نے 4 سال کے اندر اس کو دیا اور سب کو سیدھا کر کے سیدھا کر دیا نا. تو آپ 2 کام کریں نا سائملٹینیسلی. ہاں، اور پائل جمع ہو رہی ہے بینکس کے ڈپازٹ میں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں نا کہاں پڑا ہے، یہ دیکھیں نا کہ یہ سارا پائل کہاں ہے اس وقت، کہاں ہے اس وقت، کہاں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے، جو اب تک جمع ہوا ہے، اب آگے پھر جمع ہوتا ہے، آگے کو چھوڑ دیں. آج یہ ایسٹ کہاں ہے؟ یہ ان 6 جگہوں پر. ٹھیک ہے، آج یہ ایسٹ کہاں ہے؟ چاہیے. تو یہ ایسٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اس کے 2 بڑے کوانٹم، ایک بڑا کوانٹم ہے پراپرٹی، امور پراپرٹی، اور ایک بڑا کوانٹم ہے بزنس بینک اکاؤنٹس. ٹھیک ہے، آپ بزنس کا تمام بینکوں کے ڈپازٹ اٹھا لیں اور ڈپازٹ کے پیچھے چلے جائیں کہ یہ ڈپازٹ کس کے ہیں. تو یہ 2 بڑے پائلز ہیں. کیش نہیں ہے، کیش ان ٹرانزٹ ہے نا. وہ تو مطلب پڑا ہے 9 ٹریلین ہے، وہ ہے. ہاں، وہ مطلب کسی نہ کسی کا تو ہے نا. وہ بھی ہے نا. ہاں، وہ بینک اکاؤنٹ کے اندر وہ 9 ٹریلین جو M2 ہے وہ الگ ہے. الگ ہے، 9 ٹریلین الگ ہے. کیش الگ، 9 ٹریلین کیش ان سرکولیشن ہے. 3 چیزیں ہوئی نا. ایک کیش ان سرکولیشن ہو گیا، ایک آپ کا وہ ہو گیا بینک ڈپازٹ ہو گیا، اور ایک آپ کا جو ہو گیا، اور چوتھا گولڈ. ٹھیک ہے، یہ 4 ہی ہے نا بڑے آپ کے، بڑے ہیڈز جہاں پر ہے. اور فلائٹ آف کیپٹل ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور فلائٹ آف کیپٹل کو اگر آپ دیکھیں تو ان دا لاسٹ 4-5 ایئر ہم نے کافی کنٹرول کیا ہے. یہ اگر میرا ذاتی ویو ہے، اوور آل اچھا کنٹرول ہو رہا ہے، اور اس میں یہ چیزیں آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ چاروں ایسٹ کو آپ کو اٹھا کر ایک سائنٹیفک اسٹڈی کے تحت اس کو سسٹم میں لانا ہے. ٹھیک ہے، ایڈہاکزم سے نہیں لا سکتے آپ. صحیح ہے. ٹھیک کہ بھائی یہ میرے پاس بینک ڈپازٹ ہیں، ٹھیک ہے، مجھے 10 سال کے اندر اس کو، 20 سال کے اندر اس کو اس طرح لے کر آنا ہے. اور میرا سب سے موٹا چیز یہ ہے کہ یہ میری 9 ٹریلین کیش ہے جو میرے سسٹم میں گھوم رہا ہے، اور کیش ہے جس کا حساب. اب مجھے ایک بات بتائیں، دنیا میں یہ جو ہم نے چاروں آئیڈینٹیفائی کیے اس کو لانے کا سسٹم ہے، یہ دنیا میں یہ کام کون کرتا ہے؟ نہیں، کسی ترقی یافتہ ملک میں یہ کام کون کرتا ہے؟ بینکس کریں گے، IRS کرے گا، سسٹم کرے گا. یہ کرے گا پلاننگ کمیشن. ایک اکنامک پلاننگ کمیشن ہوگا جو اکنامی کو ڈاکومنٹ کرے گا. یہ جو FBR ہے ایگزیکیوٹ کرے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ صحیح ہے. دنیا میں یہ اکنامکس کا حصہ ہے نا جی. یہ اکنامی کا ایک حصہ ہے نا جی، کہ اکنامی ڈاکومنٹیشن ہونا بھی اکنامی کا ایک حصہ ہے نا. ٹھیک ہے. تو پلاننگ کمیشن آف پاکستان وہ ایک ڈاکومنٹ بنائے گا کہ بھائی یہ پاکستان کے 5 ہیں، ہم پاکستان کی اکنامی میں اس 5 کو اس طریقے سے 20 سال کے اندر لے کر آئیں گے. چاہے گورنمنٹ عمران خان کی ہو، چاہے گورنمنٹ بھٹو صاحب کی ہو، چاہے عمران خان کی ہو، کسی کی بھی ہو، مگر یہ چلتا رہے گا. اور یہ 5 سال کا، 10 سال کا پلاننگ کمیشن پلان، 5 ایئر پلان، فرسٹ سیکنڈ 5 ایئر پلان، تھرڈ 5 ایئر پلان، 4 5 ایئر پلان، یہ ہوگا. آپ پاکستان کی تباہی کی داستان کو کھولیں. جس دن پاکستان میں 5 ایئر پلان ختم ہوا ہے سن 71 میں، شعیب صاحب کا 70 میں شاید شعیب صاحب والا نہیں 70 میں آخری پلان تھا شاید. ٹھیک ہے، جو 5 ایئر پلان ختم ہوا. اوکے، ٹھیک ہے. ہاں، 70 کے بعد سے آپ پاکستان کی اکنامی کو اسٹڈی کر لیں. ٹھیک ہے. 70 تک پاکستان ترقی پذیر ملکوں میں لائن میں آگے چل رہا تھا.
اس کے بعد آپ نے ایڈہاکزم شروع کیا اور آپ نے پلاننگ کمیشن کو تقریباً ختم کر دیا. ٹھیک ہے, اب آپ کو ایک پالیسی لانی پڑے گی جو آپ کی ایف بی آر, آپ کے آئی آر ایس, آپ کا گورنمنٹ کے ساتھ ریلیٹ نہیں ہوگی, وہ پالیسی آئے گی. اچھا, اب میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دیتا ہوں. یہ کام صرف وہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم یو ایس سے قریب ہو. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ کام اگلے چند سالوں میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا پلاننگ کمیشن ریوائیو ہوگا. ایک اچھا اکنامک پلانر, جس طرح کوئی اچھا پڑھا لکھا آدمی آئے گا, اس کا کوئی تعلق سیاست سے نہیں ہوگا, وہ ایک پاکستان کو ایک لانگ ٹرم اکنامک پلان دیا جائے گا جو 30-35 سال کا ہو سکتا ہے, اور وہ آگے جا کر یہ جو آپ نے 71 کے بعد سے ملک کو ایڈہاکزم پہ چلا دیا, اس نے پاکستان کی معیشت کی چولہے ہلا دی ہے. اور کوئی بھی اتنا بڑا معاشرہ 25 کروڑ کا اس طرح سے ایڈہاک. لیکن یہ کہ اگر پاکستان نے ایک ٹرن لینا ہے ایک اکنامک پراسپیرٹی کی ڈسک کی جانب چلنا ہے, اس جانب چلنا ہے, تو اس مسئلے کو تو پہلے حل کرنا ہے. نہیں, مسئلے پہلے مسئلے کو ٹیبل پہ لانا ہے. 9 کھرب تو ہو گیا کیش ان سرکولیشن, اور تقریباً 7-8 کھرب تو پھر یہ تمام جو آپ نے ایریاز بتائے, بینک اکاؤنٹس, دوسرے ریل اسٹیٹ, گولڈ, یہ سارا ملا کے یہ تقریباً ہم 15-16 کھرب روپے کی, یہ ہم بات کر رہے ہیں تقریباً 25 ٹریلین سے اوپر کی. یہ وہ پیسہ ہے جو ایسٹ کی شکل میں پاکستان میں پڑا ہوا ہے, جس میں سے صرف 10% یا 12% پاکستان میں ڈکلیئرڈ ہے. یہ جب تک اکنامی کے اندر ڈاکومنٹڈ اکنامی میں نہیں آئے گا اور اس کے اوپر ریزنیبل ٹیکس ریٹ نہیں ہوگا, پاکستان ترقی. اچھا, یہ کوئی ایک کانسپریسی یا کوئی گیم کا حصہ نہیں ہے, یہ ٹوٹل مس مینجمنٹ ہے, یا کوئی ایک بڑا دیر از اے بگ پلے کچھ ہو رہا ہے, کوئی بڑا گیم ہے جس کی وجہ سے اس کو ایسے رکھا گیا؟ یہ کانسپریسی ہے. 71 کے بعد سے پاکستان نے اپنا سیاسی قبلہ تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی, اور جو دوسرا قبلہ تھا ان کے ہاں یہ پلاننگ نہیں ہوتی. یہ صرف پلاننگ ویسٹرن کنٹریز کی ڈومینیشن کے تحت ہوتی ہے. یہ امریکن ماڈل ہے, آپ اسے امریکن ماڈل کہہ رہے ہیں, آپ اس کو جو مرضی بٹ ماڈل کہہ لیں, یہ ماڈل دوسری سائڈ پہ نہیں ہے. جب ہم نے یہ کہا کہ ہمیں چائنا میں, رشیا میں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, ان کی ایک دوسری ماڈل ہے, وہ ایک الگ ماڈل میں چلتے ہیں. ہم نے بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کی, وہ ماڈل ان سے الگ ہوا. بالکل, ہاں, بالکل ہی قبلہ بدل گیا. تو آپ نے قبلہ بدل دیا. جب آپ نے قبلہ بدل دیا, انہوں نے آپ کو سکھانا چھوڑ دیا. جب آپ نے قبلہ بدل دیا, انہوں نے کہا یار ٹھیک ہے, مہربانی, آپ کی مرضی, آپ بند کریں, آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے قبلہ بدلا تو کیا ہوا؟ اس نے تو پورا نظام کو الٹ دیا نا. جب یہ نیشنلائزیشن ہو گئی تو وہ تو پورا نظام ہی الٹ گیا نا, کیپٹلسٹ نظام ہی ختم ہو گیا, فری مارکیٹ ختم ہو گئی. آئی بی اے جو تھا, کراچی کا آئی بی اے, وہ وارٹن اسکول کا سبسیڈری تھا. جی بالکل ٹھیک, چل آپ کو پتا ہو, وارٹن کا پارٹ تھا. جب آپ نے 71 کیا, اس نے کہا یار ٹھیک ہے, انہوں نے پیک کیا, وہ گھر چلے گئے. وہ اس تعلیم کی ضرورت ہی نہیں رہی. کیا؟ اچھا, بھٹو صاحب 77 میں چلے گئے. 77 کے بعد 79 میں افغان وار آ گئی. پھر اس طرف آئے نہیں, افغان وار آ گئی. افغان وار جب آ گئی تو وہ پوری پرائرٹی چینج ہو گئی, انہوں نے کیش پھینکنا شروع کر دیا. پلاننگ کا ٹائم اس وقت بھی نہیں ملا. صحیح, وہ تو جنگ ہو رہی تھی, نہیں ملا. پھر 79 کے بعد ٹائم ملا, اور ٹائم کا اگر آپ غور کریں تو چیزیں چینج ہونی شروع ہوئیں فرسٹ رجیم آف نواز شریف میں. اگر آپ فرسٹ رجیم آف نواز شریف دیکھیں تو وہ ٹائم ہے جس وقت نواز شریف آیا, اور اسی ٹائم پر آیا انڈیا میں منموہن سنگھ, تقریباً وہ 90s کی ریفارم آئی. ٹھیک ہے. نواز شریف جب پاور میں آئے تو وہ واپس اس کیمپ میں جانے کے لیے آئے جس کیمپ میں سے ہم ہٹ کے آئے تھے. ٹھیک ہے, ہم ہٹ کے آئے تھے. پھر بدقسمتی ہماری کہہ لیں
کہ وار آن ٹیرر ہو گئی ٹھیک ہے. اور کو ہو گیا پاکستان میں. مشرف صاحب آ گئے اور اور مگر وہ جب نواز شریف آئے اور جب مشرف صاحب آئے تو اس میں تو پورے 9 سال کا فرق بیچ میں ہے سر. پھر ان کی حکومت آئی, پھر بے نظیر کی حکومت آئی, پھر نواز نہیں شریف میں اس پہ آتا ہوں نا. پھر آئے نا میں مشرف دوبارہ صاحب. پہلی بات کروں, 90 سے لے کے مشرف صاحب تو 99 میں آئے. 99 میں آئے نا جی. 9 سال ہو گئے نا. تو اس کے بعد تو نواز شریف اور بے نظیر, اور نواز شریف اور بے نظیر جو تھے, جو آتے رہے جاتے رہے, آپس میں چلتے پولیٹیکل چیز کرتے رہے, یہ امریکن سے یا ویسٹرن سوسائٹی سے پلاننگ نہیں لے سکے, کیونکہ 2 سال میں تو حکومتیں ختم ہی ہو گئی. نہیں پیسے لیتے رہے, پیسے رہے ہاتھ سے. مطلب کیش آتا رہا مگر نالج نہیں آ رہی. ہاں وہ اسٹرکچرڈ نالج اور انسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنل نالج نہیں آئی, پیسے آتے رہے, پیسے آ گئے, کیش آ گیا, کیش آ گیا, کیش آ گیا, بینڈیڈز لگتے رہے, مینڈیٹ لگتے رہے, چلو یہ پیسے اس کے بیچ میں سینکشنز بھی آ گئی, سینکشنز آ گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, پھر ہم نے ایٹم بم بلاسٹ کر دیا, یہ کر دیا, ٹھیک ہے, سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد جب آپ عمران خان کا فیصلہ ہوا تو اب آج ہم آج کہہ لیں یا آج سے آپ اس کو بڑی اچھی بات کی چل رہا ہے, کیونکہ اس دوران کوئی پلاننگ نہیں, کوئی نظام نہیں, کوئی سسٹم ہم نے نہیں بنایا. اکانومی تو جنریٹ کرتی رہی, اور جب جنریٹ کرتی رہی تو وہی یہ پائل جو بلیک منی کا یا ان ڈاکیومنٹ کا وہ جمع کرتا گیا. 70 سے پہلے سسٹم تھا تو وہ اکانومی میں, ریئل اکانومی میں جاتا رہا. یہ جو تھا یہ کیش میں جمع ہوتا چلا گیا. اس کی آسان مثال دے دیتا ہوں. آپ 70 سے پہلے امیروں کی آبادی کراچی میں تھی PSHS, KDS کی نمبر 1. امیروں کی آبادی آفٹر 70 ہے DHA. PSHS اور KDS کے نمبر 1 کے سارے گھر کسی ریٹرن میں اپیئر ہو رہے ہوں گے. اچھا چیک کر لیں, کسی نہ کسی ابا کی دادا کی ریٹرن میں اپیئر ہو رہے ہوں گے سارے گھر. DHA کے 80% کہیں اپیئر نہیں ہو رہے. یہ بالکل آسان مثال ہے سارے سسٹم کی. DHA کے کوئی گھر دکھا دیں جو 100 میں سے 8 اپیئر نہیں ہو رہے ہوں گے, اور KDS کی 1 کے سارے گھر کہیں نہ کہیں اپیئر ہو رہے ہوں گے, کیونکہ وہ 70 سے پہلے والے گھر ہیں. بہت عمدہ بات ہے, صحیح بات. یہی لاہور کی گلبرگ کا حال ہے. گلبرگ کے سارے گھر کہیں نہ کہیں آ رہے ہیں, مال ٹاؤن کے آ رہے ہیں, سارے مال ٹاؤن کے آ رہے ہیں, مگر یہ DHA کے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, یہ اچھا. اب 70 سے لے کر 2024 میں کہوں گا تک, 2024 کہہ لیں اس کو, یہ گزشتہ سال تک, یہ 50 سال ہے تقریباً. ٹھیک ہے, یہ 50 سال ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہمیں ویسٹرن سوسائٹی کی نالج کی کنسنٹریشن گیپ نہیں, کنسنٹریشن نالج نہیں ملی. ٹھیک ہے, نہ ہم نے خود ڈیولپ کی. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی؟ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. نہ ہمیں ملی, شیئر کی نہ ہوئی, نہ ہم نے سیکھی. شکر عزیز جیسے صاحب جیسے آ گئے, بینکر تھے, تھوڑے دن چلایا, کیش ویش ملایا, چلے گئے واپس. ٹھیک ہے نا, ہمیں کنسنٹریٹڈ ایک پروڈکٹیو اکنامکس نہیں ملی. پلاننگ کمیشن کا آفس بند ہو گیا ٹیکنیکلی اسپیکنگ, تو وہ پائل اپ ہوتا گیا, لوگ اپنے شارٹ ٹرم میجرز کھیلتے رہے. ٹھیک ہے, میں کامران صاحب آج یہ سمجھتا ہوں آفٹر دی پاکستان انویسٹمنٹ کانفرنس, اور جو لوگ اس میں بول رہے تھے, ٹھیک ہے, یہ جو ابھی مائننگ کی منرل کی کانفرنس اور ہوئی جو ہے, لوگ نہیں بول رہے تھے, میں اس پہ اسٹریس کر رہا ہوں, جو لوگ بول رہے تھے اور ایک کنٹری کے لوگ زیادہ پرومیننٹ نہیں بول رہے تھے, ٹھیک ہے, یا ان کو زیادہ امپورٹنس نہیں دی گئی, ٹھیک ہے, اس سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم واپس اس طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جہاں سے ہمیں مطلب ایک سمت بنتی نظر آ رہی ہے. میں اس کو اور مختصر آسان کر دیتا ہوں, میں ایک نیا ایوب خان رجیم دیکھ رہا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے, میں پرسنلٹی کی بات نہیں کر رہا. ایوب خان رجیم کو اگر آپ پورا اسٹڈی کریں 10 سال کے رجیم کو, اس میں شخصیت کو ہٹا دیں, اس کے پیچھے ایک پورا 100% امریکن ڈیزائنڈ اکنامک سسٹم تھا. ٹھیک ہے, فیملی لاز آئے تھے. اگر آپ پوری اسٹڈی کر لیں نا, اسٹڈی کریں پاکستان کی انسٹیٹیوشن کی بلڈنگ, انڈسٹریل گروتھ ہے, انڈسٹری کی بلڈنگ دیکھ لیں, پوری سوسائٹی, اسکول, کالج, جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے نا 47 کے بعد, وہ اس پیریڈ کے اندر بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہمارے لوگوں میں
ہمارے جو ڈیسیژن میکر ہیں کیا ان میں اتنی صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ اب یا اس دوسرے والے آدمی کے اندر جس کو ہمیں دینا ہے جس نے ہم کو یہ چیز دینی ہے کیا وہ آج بھی ہمارے ساتھ اس طرح سے بات کرنے کے لیے تیار ہے؟ میرا خیال ہے کہ ٹرمپ اس طرح کا انسان نہیں ہے، مگر ریپبلکنس ہمیشہ پاکستان کے لیے تھوڑا بہتر سوچتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کی شکایت تھی وہ ہم نے دور کر دی ہے۔ تو اگر ہم شکایت کو دور کر دیتے ہیں اور ہم ایک کر دیتے ہیں تو وہ شاید ہمیں ایک، لیکن بہرحال اصل کیونکہ اب ہماری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی کیش اکانومی انڈاکیومنٹڈ اکانومی جو کہ ہماری پوری جی ڈی پی کی ایک پیرلل اکانومی ہے اس کو اپنے مین اسٹریم کے اندر لانا ہے اور اس کے لیے ہمیں پلاننگ چاہیے۔ میں کہوں گا ان ریکارڈڈ ایسٹس آف پاکستان، ٹھیک ہے، یہ انڈاکیومنٹڈ ایسٹ ہیں، ٹھیک ہے، ریل اسٹیٹ، گولڈ، بینک ڈپازٹ، کیش، یہ وہ ایسٹس ہیں جو آج موجود ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں 20 سے 25 ٹریلین اس سے اوپر کی موجود ہیں، وہ ان کو آپ کو سسٹم میں لانا ہے اور وہ اسی سے انہی ایسٹ سے جنریٹ ہوتے ہیں نا، انکم تو ایسٹ ہی جنریٹ کرتا ہے نا، ان ایسٹ کو آپ کو لے کر آنا ہے، وہ ایسٹ آہستہ آہستہ پاکستان میں آئیں گے اور وہ ایسٹ پھر آگے جنریٹ کریں گے، اور یہ اکنامی یہی ایک طریقہ ہے جو چور اکانومی شفاف اکانومی کا حصہ بن سکتی ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ شباب پہلے یہ بتائیے بجٹ کا سیزن آ رہا ہے، آپ کیا اس بجٹ میں جو روایتی بجٹ ہر سال پاکستان میں کچھ نہیں ہوگا، ایک ذرہ برابر کا فرق نہیں، آپ بتائیں نا اگر آپ جولائی 2024 سے لے کر آج تک بتائیں کوئی ایک چیز نئی آئی ہے؟ بتائیں کیا ٹریک اینڈ ٹریس شروع ہوا؟ نہیں۔ کیا پی او ایس میں امپرومنٹ ہوئی؟ کیا ریٹیلر میں کوئی چیز ہوئی؟ کون سا ٹرانسفارمیشن جس کو یہ کہہ رہے ہیں ایچ آر کی اس میں کوئی کام ہوا؟ مجھے ایک اسٹیپ بتائیں جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز کمپلیٹ کر دی یا شروع کر دی۔ تو شعراء جو ہمارا جو ٹیکس ٹارگٹ تھا، ظاہر ہے کہ ہم نے جو آئی ایم ایف کو دیا تھا وہ تو ہم نے پچھلے فائنینشیل میں پورا نہیں کیا جو کہ اب 1-2 مہینے میں ختم ہوگا، لیکن پھر بھی ہمارا جو ریونیو ہے وہ سگنیفیکنٹ بڑا تو ہے نا۔ ریونیو اس لیے بڑھتا ہے، دو چیزیں بڑھتا ہے، ایک تو انفلیشن جو ہوتا ہے وہ ریونیو کو بڑھا دیتا ہے، مگر اس سال تو ہمیں انفلیشن ایک سرٹن اماؤنٹ میں انفلیشن تو ہے نا جی، انفلیشن کی گروتھ کا فرق ہے مگر انفلیشن تو اپنی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے، اور جو باقی جو آپ کا جو جی ڈی پی کی گروتھ ہوتی ہے وہ بھی تو ایڈ کرتی ہے نا آپ کی، اگر جی ڈی پی کی تو وہ انکریمنٹل آپ کو آ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ نے لاسٹ ایئر جو سیلری پہ ٹیکس لگایا تھا اس نے آپ کو اچھا خاصا پیسہ دیا ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ ٹیکس سیلری پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ دیا ہے آپ نے۔ دیکھیے بنیادی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو یہ ہمیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ جو انڈاکومنٹڈ ان ٹیکس اکنامی ہے یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور نہیں، ہم تو پہلے تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پاکستانی بجٹ کا انتظار کر رہے ہیں، پہلی چیز یہ ہے جو کہ ہم نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ جو مڈل کلاس لوگ ہیں، جو ڈاکیومنٹڈ سیکٹر کے لوگ ہیں، جو کہ جن کی سیلری پہ ان کی تنخواہ سے پہلے ٹیکس کٹ جاتا ہے، جو پاکستان میں کسی کا نہیں ہوتا، اس طبقے کو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم کچھ ریلیف دیں گے، کیا دے سکتے ہیں؟ میں اس پہ آتا ہوں۔ دیکھیں ہم نے پچھلے بجٹ میں غلطی کر کے سلیب کو اس طرح چینج کیا تھا کہ ایک آدمی جس کی انکم 1.5 لاکھ کے آس پاس یا لاکھ کے آس پاس ہے اس کا ریٹ 35% ہو گیا تھا، یہ کسی حال میں بھی 25 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ 10% کا جو آپ نے سیلری پہ ٹیکس لگایا تھا ٹھیک ہے، اس نے درمیانے طبقے کی بلکہ درمیانے اس کے جو درمیانہ تھا نیچے طبقے کی کمر توڑ دی ہے، وہ 10% ٹیکس کا بہت برداشت نہیں کر پا رہا ہے۔ 35% کا ٹیکس دنیا میں کہیں نہیں ہوتا اس لیول آف انکم کے اوپر، جی جو لوئسٹ انکم کا سلیب ہے ایک طرح سے۔ اور جس طرح آپ نے اپنی پہلی والی بات میں کہا کہ 6 لاکھ کو اگر آپ ڈالر میں کنورٹ کریں جی، اور پھر مجھے بتائیں کیا اسٹارٹنگ سلیب دنیا میں اس حد تک ہے؟ ہمارے ایک پڑوسی ملک نے اپنے اسٹارٹنگ سلیب کو ان کی کرنسی کے 36 لاکھ پہ لے گئے، ٹھیک ہے، اگر آپ پاکستان، ہاں جو کہ ہماری 1 کروڑ ہو گئی۔ ہاں تو آپ بتائیں نا کہ آپ نے ریٹینشن آف دی برین ڈرین کو
ब्रेन को आपने टेंशन ऑफ ब्रेन के लिए आपने एक एफर्ट किया। कहिए। हमने ये कोशिश की, ये नहीं देखा कि हम ये जो टैक्स लगाने जा रहे हैं मिडिल क्लास की इनकम के ऊपर, उसने हमारे लोगों को ये भी हम रियलाइज़ करें कि हम 35 और 40 ले रहे हैं और दुबई 0 और 9 पे चल रहा है। 0 पे, ठीक जी, है जी। तो दुबई हमारे से 1.5 घंटा फासले पर है। सही है। तो लोगों ने अपने कारोबारों को, अपनी चीज़ों को रीलोकेट किया, क्योंकि वो लड़के जो काम करते थे, जो लड़कियां बच्चियां काम करती थी, उन्होंने कहा जी ठीक है आप हमें दुबई में दे दें, हमारा 35% का फ़र्क पड़ता है। ठीक है। 35% इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। Absolutely. तो जो हमारी अच्छी मिडिल क्लास थी, डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर इंजीनियर, वो रीलोकेट हो गए दुबई में। अच्छा, ये सिर्फ ये बात नहीं है, सिर्फ सैलरीड क्लास की बात नहीं है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है हमारे, अच्छा, इसमें बिजनेसेस हैं, उन पर भी जो टैक्स है ना वो भी तो स्काई रॉकेट कर अब गया हाँ, ना। अच्छा अब आते हैं उसमें। सर आज हमारा कॉर्पोरेट का रेट 39% है आम, ठीक है लिस्ट। ये हमारा टैक्स रेट है एक्चुअली 29। ठीक है। ये 10% सरचार्ज है। राइट। सरचार्ज लगाया जाता है किसी टाइम के लिए, सिस्टम के लिए। सरचार्ज सिस्टम का हिस्सा नहीं होता। राइट। अब सवाल ये है कि सरचार्ज कब ख़त्म होगा। राइट। दुनिया के आज का रेट, दुनिया में कहीं भी कॉर्पोरेट का रेट अब 30% से ज़्यादा नहीं है। राइट। तो 39 जो हम चला रहे हैं, जो हमने सरचार्ज लगा के 29 + 10 कर दिया है, तो 29 + 10 के ऊपर शबनम, ये खाली 39 तो नहीं है ना, ओवरऑल अगर आप मिलाते हैं सुपर टैक्स तमाम चीज़ें मिलाते हैं, सुपर टैक्स के बाद WWF, WPPF और ये मिला के मुझे पड़ता है तकरीबन 45 के करीब, 45 से भी ऊपर पड़ता है। ठीक है ना। तो 45% पर मेरा सिस्टम नहीं वारा खाता, उस साथ में कि मेरे बराबर वाली दुकान वाला 0 चल रहा है। ठीक है। ठीक है ना। तो वो नहीं, मेरा सिस्टम नहीं चल रहा। राइट। अब इसमें हमें जो बराबर वाली दुकान वाला काम कर रहा है या बराबर वाला काम कर रहा है, उसके ऊपर हमने क्या काम किया। कामरान साहब बात तो ये है ना। लेकिन ये बताएं कि अभी गवर्नमेंट जो है, ये जो बजट जो कि बस अब आने वाला है, इसमें तो अब सारी तैयारियां तो अब मुकम्मल है ना, वो गुंजाइश कहाँ से पैदा करे जिससे कि कोई रिलीफ सैलरीड क्लास को मिले, मिडिल इनकम को मिले। मैं आपको बिल्कुल मुख्तसर बात बताऊं, सैलरी का टैक्स हाफ करें और कोई पॉलिसी चेंज नहीं करें, टैक्स रेट को 1% कम करे और सारा काम करे एनफोर्समेंट के ऊपर। ये काम नहीं करें कि कोई नई पॉलिसी लाएं। अब इस वक्त ये मुझे एक बात बताइए, मैं आपको मिसाल देता हूँ। बच्चों के खिलौने हैं, बच्चे को खिलौने सारे के सारे चाइनीज से आते हैं, ये सारे चाइना 100% दुनिया में ही चाइनीज आता है। आप मुझे किसी दुकान पर किसी बच्चे के खिलौने पर सेल टैक्स की रिकवरी दिखा दें। इसलिए कि जितने भी खिलौने बच्चों के चाइनीज के आ रहे हैं, ये हैविली अंडर इनवाइस्ड हैं, तो वो कभी रसीद दे ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि खिलौने के ऊपर आप स्टिकर नहीं लगा सकते। सही है। तो रिटेल प्राइस का। ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, बच्चों की फिराकें, बच्चों के खिलौने, मैंने मिसाल दी है, तो आपको वो एवेन्यू, आपने बड़ी अच्छी बात की, पाकिस्तान की मुझे एक रिटेल शॉप बताएं POS वाली जिसमें उसकी सारी प्रोडक्ट पे सेल टैक्स दे रहा हो, चाहे वो बहुत बड़ी चेन हो। राइट। वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि वो सामान खरीदता है उस मार्केट से जो उसको इनवाइस नहीं देती। ठीक है ना। अब मुझे ये बता दें कि अगर उसको इनवाइस नहीं मिल रही तो वो 18% सेल टैक्स कहाँ से देगा। तो वो नहीं दे रहा होता। ये जो आपका अवेलेबिलिटी ऑफ दी अनटैक्स्ड मटेरियल है, स्मगलिंग का, अफगान ट्रांजिट ट्रेड का, अंडर इनवाइसिंग का, जिस तरह आपने मिसाल दी गोल्ड का, ये जब तक मौजूद रहेगा आपकी कभी भी कोई सब्सटेंशियल इम्प्रूवमेंट टैक्स की नहीं होगी। अच्छा, अब ये एक बात हो गई। अब आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में कम से कम 30% जो चीज़ मार्केट में आ रही है वो एग्रीकल्चर से आ रही है। राइट। आ रही है जी। उसके ऊपर 1 पैसे का टैक्स नहीं दिया गया है। लिटरली पता है कहाँ है। तो मेरी तो ये लेकिन अब आपने जो है वो मज़ीद इसको
किस लेवल पे लेके जाना है, क्योंकि अब जब आपकी बात हो रही है IMF के साथ, तो अब आपने जो है उसको 9 ट्रिलियन से लेके 12 ट्रिलियन पे लेके जाना है, 13 ट्रिलियन पे लेके जाना है जाहिर। देखिए आपने तो लेके जाना है 15 ट्रिलियन पर, जी आपने 15 ट्रिलियन पे लेके जाना है ना। तो 15 ट्रिलियन पे ले जाने के लिए आप मुझे ये समझाएं ना कि आप किससे रिकवर कर रहे हैं। आप ये बताएं ना, चलो इसको एक और तरीके से देख लेते हैं ना, कि जो लोग टैक्स पे कर रहे थे 2023 या 24 में, जी वही एडिशन पे कर रहे हैं या कोई नया आया है। राइट। आप एक FBI एक एनालिसिस बनाए कि यार ये जो हमने इस साल, सपोज करें हम इस साल 12,000 टैक्स रिकवर कर लेते हैं, 12,500 रिकवर कर लेते हैं, 13,000 का बजट है, हम 12,500 बिलियन रिकवर कर लेते हैं। अब इस 12,500 में किसने टैक्स ज़्यादा दिया है और कौन सा नया वाला है, ठीक है। तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि 99% वो हैं जो पहले वाले हैं। और ये भी देखना चाहिए ना कि इसमें कितना एडवांस टैक्स है, इसमें कितना अभी पेंडिंग अमाउंट है जो आपने रिफंड्स में वापस नहीं किया है। रिफंड वापस नहीं किए हैं। एडवांस टैक्स है। एडवांस टैक्स है। अच्छा, आपने बैंकों से वो भी ले लिया, विंडफॉल भी ले लिया, ठीक है ना। हाँ। ये उस तरह से आपने कलेक्ट किया है। Exactly. अच्छा, बट मेरा रियल इकोनॉमी में से कितना टैक्स आया रियल है? इकोनॉमी में से कितना टैक्स लिया है। ये। देखिए ना, हम इकोनॉमी के सेक्टर्स को देखें ना, एग्रीकल्चर की इकोनॉमी से हमने कितना टैक्स लिया है। राइट। मैं नहीं कह रहा कि मैं लेना चाहिए, Right. बट क्या उस इकोनॉमी ने हमें टैक्स दिया है? अगर वो इकोनॉमी सपोज करें 25% है या 30% है, तो क्या वो टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रही है? राइट। ठीक है, क्या रिटेल सेक्टर टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है? अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो POS चलाते हैं, रिटेलर्स हैं, इनमें शायद ही कोई कंपनी है जो कंपनी है। ओके। आपको शायद नहीं पता ये बात। नहीं। सब पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप है, इसलिए कि पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप को डॉक्यूमेंट रखना ही नहीं है। राइट। ओके। अब आप ये आप पॉलिसी की एरर गौर करें ठीक है। कि आपने इंश्योर कर दिया कि पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप होगी जो रिटेलर चला रहा है, जो जितनी भी बड़ी शॉप्स बनी हुई हैं। ठीक है। आपने कानून में गुंजाइश बनाई Right. कि आप कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं करें। राइट। ये वो चीज़ें हैं। आपके कानून में इसकी इजाज़त है। कानून में आपने कानून में उनको इंसेंटिव दिया। ठीक है। तो बात ये है, अब अगेन आप देखें, अगर आप एक और चीज़ देखें, आपके अखबार में रोज़ाना क्वार्टर पेज का ऐड आ रहा है सिगरेट का। ठीक है। ठीक है, आपके ख्याल में, आप बताएं मुझे, क्या आपके ख्याल में सिगरेट पे इवेजन ऑफ टैक्स कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? राइट। कम ज़्यादा हुआ है ना। ज़्यादा हुआ क्यों है। ज़्यादा हुआ है? क्योंकि इसलिए टैक्स ज़्यादा- बहुत है। हैं? इतना बड़ा टैक्स है। इतना बड़ा और टैक्स है जी। हाँ, इतना अगर बड़ा आप टैक्स है। इवेट करते हो तो इतना आपको मार्जिन बनता है। अच्छा, और मार्जिन इतना बनता है, और जहाँ से ये टोबैको का सिस्टम आ रहा है, जिसको मैं लाने की कोशिश कर रहा था, कल्टीवेटर ऑफ, जहाँ पे ये भट्टियों में जहाँ पे तंबाकू का पत्ता पकता है, जी, जी। उसको आप करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो एग्रीकल्चरलिस्ट उस पर टैक्स देने के लिए तैयार नहीं है। राइट। ठीक है ना, ये सब वो चीज़ें हैं। अच्छा चले, अब आप मुझे एक और बात बताएं, आपका जो एक्सपोर्ट सेक्टर है, जिसको आपने पिछले साल प्रिजम्पटिव से उठाकर नॉर्मल में किया, ठीक है। ठीक है, आप मुझे बताएं कि एक्सपोर्टर ने क्या टैक्स दिया आपको? मैं एग्री करता हूँ, नहीं, अलग से एक्सपोर्टर क्यों टैक्स दे? वही दे ना जो इंडस्ट्री को देना है, जो सारा नहीं, कुछ नहीं, है। मैं एक्सपोर्टर को इस बात की सजा तो मैं नहीं कुछ होनी और अर्ज चाहिए। कर रहा हूँ। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। अगर आपकी 32 बिलियन की एक्सपोर्ट है, जी। ठीक है, तो 32 बिलियन की एक्सपोर्टर का मार्जिन क्या है? अगर वो कहता है कि मेरा मार्जिन ही नहीं है, और तो फिर इसका मतलब है कि वहां भी कोई मसला है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि टैक्स होना चाहिए, मैं तो जीरो करने को तैयार हूँ, ठीक है। मगर मैं ये पूछ रहा हूँ, जब 32 बिलियन का वो मुनाफा क्या है उसका? मुनाफा क्या है, बताए ना मुझे। हाँ। मुनाफा बताए ना क्या है। ठीक है। आप देख ले, आप मुझे मुनाफा बता दें। ठीक है। आप मुझे एक्सपोर्टर का मुनाफा बता दें। तो आप ये कह रहे हैं कि मुनाफा अगर नहीं है तो फिर नहीं है, लेकिन अगर है तो उस पर टैक्स देना हाँ, है। ये, या फिर आप ये कहें, फिर आप ये मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान में एक्सपोर्टर का मुनाफा ही नहीं है, ठीक है। यही कह रहे हैं ना कि अगर आप टैक्स नहीं ले रहे तो नहीं है। मुनाफा ही नहीं है ना। सही तो है। फिर मेरे ये मैं तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि एक्सपोर्ट्स पे कितना टैक्स हमें मिलता है? एक्सपोर्ट में? एक्सपोर्टर पे से। हाँ, एक्सपोर्टर इफेक्टिवली मुनाफा नहीं दिखा रहा कोई। मतलब चैरिटी कर रहा है? नहीं, चैरिटी क्या कर रहा है? मतलब बगैर मुनाफे के काम कर रहा है?
نہیں اس کے پاس جو پورا ٹریل ہے نا, ہاں جو ایکسپورٹر کا جو ٹریل ہے پیچھے سے انڈاکومنٹڈ ہے, اوکے اس کے لیے کاسٹ بلڈ کرنا مسئلہ نہیں ہے. اوکے اگر میں ایکسپورٹر ہوں صحیح تو مجھے اگر میں کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو مجھے انوائس بازار سے مل جاتی ہے. ٹھیک تو میرا جو پروفٹ, میں اگر ایکسپورٹ تو میری ہو گئی جو $2 کی ہو گئی, ٹھیک ہے تو مجھے اگر اس کی جو کاسٹ ہے $1.99 دکھانی ہے تو اس کی کاسٹ کی مجھے بازار سے انوائس مل جائے گی, کیونکہ پیچھے والی ٹریل انڈاکومنٹڈ ہے. صحیح ہے آپ سمجھے میری بات؟ بالکل صحیح ہے, صحیح, کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے, لیکن یا ہے جو بھی ہے, مگر یہ کہ پیچھے ٹریل نہیں ہے, ٹریل نہیں ہے نا. فار ایگزامپل چاول ہے, ان پٹ کی کوئی ٹریل نہیں ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نا, ایکسپورٹ کی بڑی آئٹم اٹھا لیں, چاول, پیچھے ایگریکلچر ٹیکس میں 0 ہے, تو چاول پہ کتنا لیا اور کتنا ایکسپورٹ ہے, کس پرائس پہ لیا, کوئی ٹریل ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ٹیکسٹائل میں کام کیا, یان مارکیٹ سے کتنا یان اٹھایا, ویونگ کی مارکیٹ سے کتنا یان اٹھایا, ستر منڈی سے کتنا یان اٹھایا, اس کی ٹریل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایکسپورٹر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پروفٹ دکھائے. تو کیا ہسٹوریکل فیکٹ کیا ہے کہ ایکسپورٹر کو if we go by the book, if we go by their returns, اچھا, اب they انہوں didn't نے make any money. دو باتیں ہیں سر. اب وہ ایکسپورٹر جو ہے ان لوگوں نے ریونیو تو آیا ہے مگر پروفٹ نہیں ہے. پروفٹ نہیں. اچھا, ان لوگوں کا پرابلم ایک ہم جینوئن پرابلم میں پھنس گئے ہیں. اب ہمارے ایکسپورٹر جو ایکسپورٹ کرتے تھے انہوں نے اپنی پرائسنگ کی ہوئی تھی کہ ان کو ٹیکس دینا ہی نہیں ہے, نہ انہوں نے کبھی دیا. اچھا, ان کے بزنس ماڈل میں نہیں ہے یہ, نہیں ہے بزنس ماڈل میں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ ان سے ٹیکس لیں گے تو امریکہ میں پروڈکٹ بکتی نہیں ہے. پھر بات ہے, یہ بھی تو سمجھے نا آپ. ہاں ہاں ہاں, انہوں نے جو کوٹ کی اپنی پرائز اس پہ ٹیکس ہے ہی نہیں, ٹیکس نہیں ہے, ہے ہی نہیں ٹیکس. سمجھ آئے, اس پہ ٹیکس نہیں ہے. وہ اگر وہ ٹیکس لگا دیں گے نا, اور ٹیکس بھی آپ نے کتنا لگایا ہوا ہے, 39%. 39% ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ مہنگی ہو جائے گی, وہ مہنگی ہو جائے گی, وہاں کوئی خریدے گا نہیں, وہ مہنگی ہو جائے گی, وہ خریدے گا کوئی نہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ اب آلریڈی اپنے کو اس لیول پہ لا چکے ہیں کہ اب ایک دن وہ 39% اس کو نہیں بڑھا سکتے, 30% نہیں بڑھا اچھا, سکتے. اب اس کے اگینسٹ بنگلہ دیش ایکسپورٹ کو 50% ایگزیمپشن دے رہا ہے. یہ بھی تو سوچے نا. صحیح ہے, یہ بھی تو دیکھے نا آپ. ویتنام بھی ایگزیمپشن دے رہا ہے, ہم بھی تو یوں کر کے یوں چلتے ہیں نا. صحیح ہے. ایکسپورٹر کو ہم نے ایک زمانے میں پریزمپٹیو لگا دیا 0.1%. ٹھیک ہے. اب ہم نے ٹکا کے ٹک کر 39% لگایا. ٹھیک ہے. اب آپ نے لگا تو دیا. اب آپ اگلا پروگرام کبھی کریے گا اور کسی FBI والے کو بلا کے پوچھے گا کہ بھائی تمہیں ایکسپورٹر نے ٹیکس کتنا دیا. صحیح ہے. تو جتنے بڑے پاکستان کے ایکسپورٹ ہاؤسز ہیں ہم کسی کو بھی بلا لیں. آپ کسی کو نہیں بلا لیں نا, پوچھ لیں. 32 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ میں. ہاں ہاں, تو اگر دھندا میں کر رہا ہوں, تو میرا مارجن 33% ہونا چاہیے. ہاں تب ٹھیک ہے, 25% ہونا چاہیے. 25 چلو 25 ہوا تو 30 کا 25 کتنا ہوا؟ صحیح ہے, 7.5 بلین پروفٹ ہوا. صحیح ہے. 7.5 بلین کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے 40%. ٹھیک ہے. تو 3-4 بلین تو ایکسپورٹر کا ٹیکس ہونا چاہیے نا. ٹھیک ہے. آپ بتا دیں اگر ہے تو. اب آپ مجھے کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں ہے, میں نے آپ کو ایکسپورٹر ثابت کر دیا. ٹھیک ہے. اب آگے چلے, میں آپ کو ایک اور آئٹم بتا رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں امپورٹ کتنی ہے. ٹھیک ہے, جو بھی امپورٹ کی ویلیو ہے آج, ٹھیک ہے, 70 بلین یا جو بھی آپ فگر لے لیں. اس میں کمرشل امپورٹ کتنی ہے. ٹھیک ہے. کمرشل امپورٹ میں جو میں اس سے منیمم لے رہا ہوں, نان اسینشیل امپورٹ سے نہیں, کمرشل امپورٹر جو ہے, بالکل کمرشل امپورٹ, اس سے جو بھی میں لے رہا ہوں منیمم ٹیکس. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ منیمم ٹیکس کے علاوہ اگر آپ مجھے پاکستان میں ایک کمرشل امپورٹر دکھا دیں جس نے منیمم سے زیادہ دیا ہو, تو میں ساری زندگی ٹیکس کا کام چھوڑ دوں گا. ایک سب منیمم دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کتابیں ہیں ہی نہیں. اب سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ ون ٹائم دے دیتے ہیں بس. نہیں, میں نے یہ تبدیل کیا کامران صاحب. میں نے کہا کہ امپورٹر پہ پریزمپٹیو نہیں ہوگا, یہ جو امپورٹ پہ کٹ رہا ہے یہ منیمم ہوگا. اوکے. ہم ان کا پروفٹ نکال کے اس پہ ٹیکس کریں گے اس کو منیمم یہ ہے, باقی پھر ہم جو پروفٹ ہوگا اس پہ کریں گے. ایک بھی کیس نہیں ہے. یعنی کسی امپورٹر کو فائدہ نہیں ہوا, نقصان نہیں ہوا. سمجھے میری بات. گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. دیکھیں, میں اگر کوئی چیز امپورٹ کر رہا ہوں تو آپ یہ ایزیوم کر رہے ہو کہ میرا پروفٹ وہی ہے جو میں نے کٹایا ہے. کیا اس سے زیادہ کم نہیں ہو سکتا؟ اچھا, اب آگے بتائیں.
اگر میرے پاس چائنیز انڈر انوائسنگ اویلیبل ہے ٹھیک ہے. تو مجھے کس پاگل کتے نے کاٹا ہے کہ میں امپورٹ کی ویلیو زیادہ رکھوں گا, میں امپورٹ کی ویلیو آدھی رکھ کے امپورٹ کر کے آدھا کروں گا, باقی میں انڈر انوائس کر کے تو امپورٹ کے برابر والا ٹیکس دے کے فارغ ہو جاؤں گا. رائٹ. لیکن اب ایک زمانہ تھا کہ یہ چائنیز انڈر انوائسنگ وغیرہ ظاہر ہے کہ بہت ہی ریمپنٹ تھی, لیکن آپ کے خیال اب تو میں کافی چیک ہوا ہے اس طرف سے بھی. آپ کے خیال میں آج کتنی ہے؟ دیکھیں ہم یہ ایک اسپیکولیشن ہم ہے, جنرلائز بات نہیں کریں نا. نہیں. آپ وفتہ اسماعیل کی گفتگو سن لیں جو انہوں نے پبلکلی کی. صحیح. میں آپ کو سامنے کہہ رہا ہوں کہ میرے حساب سے آج کی ایسٹیمیٹ بھی میں کم از کم 3 سے 4 بلین ڈالر رکھوں گا, کم از کم جو انڈر انوائسنگ ہو رہی ہے. وہ کم اس لیے ہوئی ہے کامران صاحب کہ میں نے ایک عجیب و غریب پروویژن انٹروڈیوس کر دی. میں نے کہا کہ جو آئٹم ریٹیل میں اگر کوئی ایسی آئٹم ہے جو ریٹیل میں بکے گی تو اس پہ میں انوائس ویلیو پہ نہیں لوں گا بلکہ ریٹیل پرائس پہ ٹیکس لوں گا. ٹھیک ہے. ایم آر پی پہ. تو انہوں نے وہ انڈر انوائسنگ وارہ نہیں کھا لی, پھر انہوں نے بند کر دی. اب صرف وہاں رہ گئی ہے جہاں پر ہم ایم آر پی پہ لے نہیں سکتے, جیسے ٹوائز. ٹھیک ہے. وہاں پہ ایم آر پی نہیں ہو پاتی, اس لیے ہم پھنسے ہوئے ہیں. رائٹ. اچھا چائنیز انڈر انوائسنگ میں نے آپ کو ایکسپورٹ بتا دیا, میں نے آپ کو امپورٹ بتا دیا, میں نے آپ کو ایگریکلچر بتا دیا. ٹھیک ہے, یہ 3 سیکٹر نکل گئے. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریٹیلر جو ہے وہ سارے اے او پی یا پارٹنرشپ ہیں, اس لیے کہ آپ نے ان کو. اچھا اب میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاؤں, آپ نے ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ اگر سیل ٹیکس میں چین میں نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, تو آپ پھر اس سے ٹیکس بھی نہیں رجسٹر کر سکتے. تو اگر آپ اس ان رجسٹرڈ سے خریدیں گے تو آپ کو 5% ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑے گا. تو آپ ان رجسٹرڈ سے بائی نہیں کریں گے, رجسٹرڈ سے بائی کریں گے. صحیح. اب یہ قانون آپ نے صرف اپلائی کیا ہوا ہے کمپنیز پر, اس لیے ریٹیلر کمپنی بنتا ہی نہیں ہے. تو قانون وہ 5% سے آؤٹ ہو گیا. اس لیے کوئی ریٹیلر کبھی کمپنی ہوتا ہی نہیں ہے. تو اگر آپ تھوڑی سی بھی عقل کریں تو اس قانون کو ہر ایک کے اوپر اپلائی کریں کہ ریٹیلر سے جب میں بائی کروں گا تو میری ود ہولڈنگ ہوتی ہے 5%. تو میں نے یہ کہا ہے کہ ریٹیلر پر میں 5% زیادہ لوں گا اس سے. صحیح. ٹھیک ہے. اب چائنیز کا جو ٹوائی بک رہا ہے, اگر میں رجسٹر سے لیتا ہوں, اگر وہ کمپنی ہوگا تو اس سے 5% دینا پڑے گا ود ہولڈنگ ٹیکس. مگر وہ قانون اپلائی نہیں ہوتا ریٹیلر کے اوپر. صحیح ہے. کمران صاحب میں آپ کو بالکل اس ساری چیز کو سمیٹ دیتا ہوں. یہ سارا جو سسٹم ہے نا, آپ کے لیے شاید یا ناظرین کے لیے یا قارئین کے لیے کوئی مشکل ہو, میرے سامنے بالکل صاف شفاف ہے, اور یہ ایک طبقے کو فائدہ پہنچانے کے لیے چل رہا ہے. یہ جو ہم بجٹ لائیں گے, بجٹ آئے گا چلا جائے گا, یہ صرف ایک تنخواہ دار طبقے یا پڑھے لکھے 4-5 جو لوگ ہیں جو اخباروں میں لکھیں گے ان کے لیے ریلیونٹ ہے. یہ وہ جو طبقہ جو پاکستان میں ایک طریقے سے کام کر رہا ہے, ان کے لیے یہ کبھی کوئی پریشانی کا باعث نہیں بنے گا. میں نے آپ کو سمجھا دی. اور اب یہ کون اس میں دراڑ ڈالے گا نا, اس چیز میں دراڑ ڈالے گا, وہ دراڑ کمران صاحب نہیں پڑ پا رہی ہے. ہاں تو وہ دراڑ جو تھی وہ ممکن نہیں تھی نا. آپ نے اپنے طور پہ کوشش کی, دراڑ ڈالنے کی کوشش کی, دراڑ ڈالنے کا قدم اٹھایا, لیکن بہرحال وہ تو جہاں پہ آپ نے بیان میں کہا کہ آپ نے پراپرٹی کی پرائز ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے پراپرٹی کی پرائز 100% کی. ٹھیک ہے. تو مجھے پتہ لگا کہ ڈیفینس میں جو ٹرانزیکشن 100 ہوا کرتی تھی وہ 2 رہ گئی. ٹھیک ہے. اب ہم مجھے بتائیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایف بی آر ویلیو اور ٹرانزیکشن ویلیو میں فرق ہے. ٹھیک ہے. ہم کیوں نہیں صحیح کرتے؟ میں نے اس پہ ایک تجویز دی ہے, مگر میں لوگ مانتے نہیں. میں کہتا ہوں چلو یار چھوٹے پلاٹوں کو چھوڑ دو. آپ یہ رکھ دیں کہ جہاں بھی پلاٹ کی قیمت فار آرگومنٹ سے 10 کروڑ سے زیادہ ہے, اس کی ویلیویشن اسٹیٹ بینک کا ویلیور کرے گا, وہ ایکسیپٹ ہوگی. ایف بی آر ویلیویشن کو ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. تو آہستہ ایک طور پہ ایف بی آر ویلیویشن کا ٹیبل ختم کریں, اور آپ کہیں کہ اگر 10 کروڑ سے زیادہ کی پراپرٹی ہے تو آپ ویلیو کرا کے لے آئیں اسٹیٹ بینک کے ویلیور سے, وہ ٹرانزیکشن رجسٹری ایکسیپٹ کی جائے گی. یہ کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مگر ہم
اس سسٹم میں سے ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہمیں اس سیکٹر میں ان ٹیکس منی کو پارک کرانا ہے. رائٹ دیکھیے یا تو ہم اپنے سگنل سے وہ نکال دیں, رائٹ یہ ہمارے سگنل میں ہے کہ ہمیں وہ پارک کرانی ہے. رائٹ اگر سوسائٹی یہ ایکسیپٹ کر رہی ہے کہ ہمیں پارک کرانی ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر سوسائٹی یہ ایکسیپٹ کرے کہ نہیں کرانی, یہ وہ اقدامات ہیں کہ اگر وہ ایفیکٹولی 20-25% بھی ہو جائیں تو یہ جو سیلریڈ کلاس کی مصیبت ہے, جو یہ مڈل انکم کی مصیبت ہے, جن کی سورس سے آپ کاٹ رہے ہیں اور جن کو کہ پاکستان کا مظلوم ترین طبقہ. کامران صاحب مجھے بتائیں میں وائٹ منی سے گھر کیسے خریدوں گا؟ وہ رسید نہیں دے گا مجھے. میں تو وائٹ کو بلیک کرتا ہوں نا, میں تو وائٹ کو بلیک کرتا ہوں نا گھر لینے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر آپ نے یہ بلڈر کو جو آپ نے بلڈر کے اندر جو پیسے لگے ہوئے ہیں, بلڈر رسید دینے کو تیاری نہیں ہے پوری ویلیوز کی. یہ پورا ایک چین ہے, یہ پورا ایک چین ہے. میرا لوگوں کو ایک سجیشن ہے, گورنمنٹ کو ایک سجیشن ہے کہ 5-10 سال کے لیے آپ ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن پہ ٹیکس ختم کرتے ہیں. آپ ٹوٹل اماؤنٹ بتائیں آپ نے کیا ریکور کیا ابھی تک, 20 سال نکال لیں, ٹھیک ہے, اور کیا ریکور کرتے ہیں آپ, رائٹ اور کیا آپ ریکور کرنا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے, کہ آپ کو ریکور ہو جائے گا. صحیح ہے, 10 سال نکالیں کہ آج میں شروع کرتا ہوں اور میں 10 سال آگے یہ ریکوری کروں گا ریٹیل سیکٹر سے, ٹھیک ہے, تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ اتنا کم ہوگا کہ آپ کو یہ 10 سال کے لیے ریٹیل اس کو ختم کرنا وعدہ کھاتا ہے, اور اس سیکٹر کو ڈاکومنٹ ہونے دیں, رائٹ اور پھر اس کے بعد اس پہ ایک نامنل ٹیکس سے شروع ہوں. جب آپ اس کو اننیسیسریلی آپ اس کو چھیڑتے ہیں تو یہ پھر آپ کو کوئی فائدے کی جگہ نقصان دے دیتا ہے. آپ ذرا سا بھی چینج کرتے ہیں وہ واپس کرنا پڑتا ہے آپ کو, رائٹ جیسے میں نے کیا وہ واپس ہونا پڑا, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کامران صاحب کہ پاکستان میں ٹیکس کے معاملات پر ایک بہت ہی یونینیمٹی آف سوچ کی ضرورت ہے. مطلب ایک کمی آ گئی ہے کہ ہم اس میں اقدامات پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ کرنا ہے, یہ کر لو, اس کو 12% کو 6 کر دو, 6 کو 8 کر دو, مگر جو ہمارے اکنامی کے اندر جا کے کچھ ایسے ایررز آ گئے ہیں وہ ہم صحیح نہیں کر رہے. جیسے میں نے مثال آپ کو ایکسپورٹ کی پروفٹ کی دی, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب چیزیں اگر آپ نہیں کریں گے تو کبھی بھی آپ لانگ ٹرم میں ٹیکس کی بیس کو نہیں بڑھا سکیں گے. یہ آپ یاد رکھیں کہ کبھی زندگی میں نہیں ہوگا. اور ہمیں یہ بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے پڑوسی ملک اور جو جہاں پہ اور جگہ ہم انویسٹمنٹ, جب ہم FDI کی بات کرتے ہیں, انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو پھر وہ اب آج کل جب انویسٹمنٹ کے لیے کوئی آتا ہے تو پہلے وہ بولتا ہے مجھے ایگزمپشن ملے گی, ریفائنری لگاؤں کو تو ایگزمپشن چاہیے, بیرک گولڈ کو ایگزمپشن چاہیے, اس کو ایگزمپشن چاہیے, اس کو ایگزمپشن چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی 40% دینے کے لیے تیار نہیں ہے. رائٹ, نہیں ہے اس لیے کہ وہ کاروبار نہیں کر سکتا نا 40% پہ. تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کیا 40% پہ وہ کاروبار کر سکتا ہے, کیا وہ شہری جس سے کہ آپ 35% ٹیکس لے رہے ہیں وہ اپنا گھر چلا سکتا ہے, کیا کوئی زندگی گزار سکتا ہے 40% ٹیکس دے کے. ایک مڈل کلاس آدمی کوئی کاروبار کر سکتا ہے 40% دے کے. جیسے ایکسپورٹر کا ہم نے بات کی کہ وہ اگر 40% ٹیکس دے دے گا ایک روپے کا اس کا مال نہیں بکے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم کھڑے ہی ایک ایسی عمارت پر ہیں جو کہ کارڈز کی بنی ہوئی ہے, کارڈز کی بنی ہے. ہم ایک ہم ایکسپورٹر ٹیکس نہیں دے رہا ہم کہے جا رہے ہیں. یہ بھی تو دیکھو وہ بیچارہ بیچ کتنے میں رہا ہے, اس نے تو کبھی زندگی میں اپنی کاسٹنگ میں ایڈ ہی نہیں کیا. اب آپ نے اس کو لگا دیا ٹیکس, اب وہ کہہ رہا ہے کیا کرے گا, وہ جعلی انوائس لا کے پروفٹ برابر کرے گا, کیونکہ وہ اگر اسے ٹیکس دے دیا تو وہ کاسٹ تو وہ بل ہی نہیں کر سکے گا. اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنا اس میں ایکچولی جو ہے وہ بچا رہا ہے, کتنا وہ اپنے کلائنٹ کو بھیج رہا ہے, اور کتنا اس کی جو ایکچوئل ریٹرن ہے جو کہ بکس میں 0 ہے وہ کتنی ہیفٹی ہوتی جا رہی ہے. دیکھیں نا, میں نے کہا نا کہ ایکسپورٹر جو ہے, میں کل ہی کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا
میں ٹیکسٹائل کو اسٹڈی کر رہا تھا. آپ کو پتہ ہے جتنی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل ہو رہی ہے اس وقت, اس میں سے بلک وہ ہو رہی ہے جس کی کاٹن امپورٹڈ ہے. جی تو ٹیکنیک اس سال ہاں تو مگر سر اس سال کی اس کا مطلب ہوا کہ ہماری نیٹ ایکسپورٹ تو کچھ بھی نہیں ہوئی نا سر. پھر ہم نے کیا ایکسپورٹ کر لیا؟ ٹھیک ہے. اگر ہم نے 32 کی ایکسپورٹ کر دی اور اس میں سے ہم نے ٹیکسٹائل میں اگر 16 کی اور 16 میں سے 8 ہماری ٹیکسٹائل کی امپورٹڈ ہے, تو یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے. ٹھیک ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹر کو بھی آپ کو جب آپ نے 2024 میں ایکسپورٹر کو پریزرویٹو سے نکال کے ٹیکس کیا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کو بھی ایک ٹائم دینا تھا کہ بھائی تو آہستہ آہستہ 5 سال کے اندر 40 پہ آئے گا, تو ڈائریکٹ 40 پہ نہیں آ سکتا. جب آپ نے لاسٹ ٹائم ٹیکس کیا تھا 40 پر, تو اس کو آپ نے کہا تھا کہ بھائی تو کتابیں جاری رکھ لے. ٹھیک ہے, ہاں کھلی اجازت تو کتابیں جاری رکھ لے, کیونکہ ادروائز تو اگر کتابیں اصلی رکھے گا تو تیرا وارہ نہیں کھائے گا. صحیح ہے, یہی ہے نا. بالکل ہے. تو اب ہم نے مطلب بغیر کہے یہ مکمل اجازت دی ہے, اور یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوگا. اس کا گزارا نہیں ہے, ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس کا گزارا نہیں ہے. 2 کتابیں بنائی ہے, اس کا گزارا نہیں ہے. تو یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کامران صاحب کہ جو ٹیکس پالیسی کہہ لیں یا اکنامک پالیسی کہہ لیں یا اکنامکس کی اسٹڈی کہہ لیں یا اکنامک کو سمجھنا کہہ لیں, یہ میں اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں, میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو باتیں لمس میں, IBA میں, کراچی یونیورسٹی میں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ رائٹ, یہ مجھے بتائیے. آپ کا تو کام نہیں ہے, آپ تو ایک میڈیا چلاتے ہیں نا. اس کی جو اسٹڈی ہونی چاہیے, اس کا جو ڈسکشن ہونا چاہیے, اس کے اوپر جو سلوشنز آنے چاہیے, وہ ہمارے اکیڈمکس کے ساتھ طرف سے آنا چاہیے, جو آزاد ہوں, جس کے اوپر کوئی یہ دبا نہیں اٹھا سکے کہ شبر صاحب کے کلائنٹ ہیں. تو یہ جو ہمارے ملک میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے معاشی ریسرچ کا, کہ کوئی آدمی یہ ریسرچ نہیں کر رہا کہ مسئلے کی جڑ کیا ہے. صحیح ہے. دیکھیے ہم نے آپ کے ایکسپورٹ کی بات کی, ہم دونوں نے مل کے, یہ ایک مسئلہ ہے, اس کا علاج ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. میں ٹیکس لگا دوں, 40 کر دوں, ریکوری ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی, اچھا ہے, برا ہے, میں اسی پہ لگا رہوں گا نا. کہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ معیشت کے اوپر سوسائٹی کے اندر پروڈکٹیو کام نہیں ہو رہا, تو انڈیپینڈنٹ اوپینین نہ سیاستدان کے پاس ہے, نہ انڈیپینڈنٹ اوپینین اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے کہ کون صحیح ہے, کون غلط ہے, کون کیا کہہ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کامران صاحب کہ ہمیں اب پاکستان کو اگر بنانا ہے, چلانا ہے, تو ہمیں بالکل نیا چیپٹر کر کے سب ذاتیات کو چھوڑ کر ایک فریش بکس کھول کے کام کرنا چاہیے. اور دنیا میں اب یہ سب چیزیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, ہر چیز سیٹل ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ سر.